اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے یونٹ 1 شروع کیا تھا. یونٹ کا نام تھا سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس میں ہم نے امپورٹنٹ ورڈز بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کروائے تھے. امید ہے آپ نے یاد بھی کیے ہوں گے اور لکھے بھی ہوں گے اپنے ساتھ. اچھا، وہ اسٹوڈنٹس جن کا ہمیں اس وقت واٹس ایپ نمبر نہیں ملا تھا، ان کی آسانی کے لیے میں تھوڑا سا یہ پیراگراف جو ہے ریوائز کر دیتا ہوں. آپ لوگ جو ہے اپنے بک میں غور سے دیکھیں اور اپنے ساتھ جو ہے نوٹ بک اور پینسل رکھیں تاکہ اپنے ساتھ امپورٹنٹ ورڈز جو ہے یہ نوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اوکے، لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو ریڈنگ. یہ کلاس 10 کی میں کلاس لے رہا ہوں اس وقت. پیج 2 ریڈنگ سے میں شروع کروں گا. آپ لوگ جو ہے غور سے دیکھیں ذرا بک میں اور اپنے پینسل اپنے ساتھ رکھیں. ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی. ہیوملٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہتے ہیں عاجزی و انکساری کو، اور سمپلسٹی کا مطلب ہے سادگی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہیوملٹی اور سمپلسٹی جو ہے یہ دونوں کیا ہے، یہ دونوں ناؤن ہیں. اسٹوڈنٹس یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم جو ورڈ پڑھ رہے ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے کیا بنتا ہے. تو سمپلسٹی کہتے ہیں سادگی کو، اور ہیوملٹی کا مطلب ہے عاجزی یا انکساری. ٹھیک ہے؟ یہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. اچھا، تو عاجزی و انکساری اور سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پختہ خوبیاں تھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس میں یہ خوبیاں جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش اسی طریقے سے رکھی تھی کہ یہ خوبیاں آپ میں رچی بسی تھی. اچھا، دوسرا پیراگراف، دوسرا لائن ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور میڈ پیپل فیل اسمال انوانٹیڈ اور امبیرسڈ. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو حقیر، کمتر، چھوٹا یا غیر مطلوب یا شرمندہ محسوس نہیں ہونے دیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی بھی ملتا تھا تو آپ کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا شخص اپنے آپ کو کمتر یا جو ہے شرمندہ محسوس کرے. نہیں، آپ ان کو باقاعدہ جو ہے جو ان کے ڈیو رسپیکٹ تھی وہ دے دیتے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارج ہز فالوورز کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، کسی بھی کریڈ کہتے ہیں عقیدے کو. کسی بھی کریڈ، کسی بھی بلیف، کسی بھی فیتھ کو ماننے والے اور اس پر چلنے والے کو ہم فالوورز کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کریڈ جو ہے اس کا مطلب ہے عقیدہ، فیتھ، بلیف. کسی بھی فیتھ، بلیف، عقیدے کے ماننے والے کو ہم جو ہے فالوورز کہتے ہیں، اس پر چلنے والے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہی ارج ہز فالوورز ٹو لیو ڈیسنٹلی اینڈ کائنڈلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں سے پر زور دیا کہ وہ جو ہے وہ مہذب طریقے سے پیش آئیں اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں. اب ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے وہ کون تھے؟ وہ ہم ہیں نا، مسلمان. He صلی اللہ علیہ وسلم would sit wherever there was a place available in an assembly. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی بھی مجمع میں جہاں کہیں پر بھی جگہ ملتی، سپوز ہم یہ ایک روم ہے، یہاں پر کوئی بھی جگہ خالی ملتی ہے، تو اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ چبوترے میں بیٹھتے تھے، کوئی بھی جگہ خالی ملتی تھی لوگوں کے درمیان وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. And never sought a prominent or elevated place. پرومیننٹ میں نے بتایا آپ کو، پرومیننٹ کہتے ہیں نمایاں کو. پرومیننٹ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے ساتھ یہ نوٹ کرتے جائیں جس طرح میں لکھ رہا ہوں بریکٹ میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، ممتاز، خاص. اور ایلیویٹڈ پلیس یا بلند جگہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بلند جگہ یا خاص جگہ نہیں مانگتے تھے کہ بھئی میں یہاں پر بیٹھوں گا، نہیں مجھے تو لازمی ممبر پر بیٹھنا ہے. نہیں، بس مجمع میں
محفل میں جہاں پر بھی خالی جگہ ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی تھی, انکسار کی سادگی تھی. اس کے علاوہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم never wore anything that could distinguish him from his companions. ڈسٹنگوش کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے, ممتاز کرنا. ڈسٹنگوش ہے ورک, ممتاز کرنا, نمایاں کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے آپ جو ہے ساتھیوں سے نمایاں نظر آئے, یعنی کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ صحابی ہے اور یہ رسول ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم would meet the affluent and the impoverished alike. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مالدار, affluent کہتے ہیں امیر مالدار, and the impoverished اور غریبوں سے, یعنی امیر اور غریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرح کا برتاؤ کرتے تھے. جس طرح ہمارا چل رہا ہے نا آج کل, امیر کے لیے غلط سا ہم نے وہ انتظام کیا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے مختلف و نمایاں رسپیکٹ دیتے ہیں, تو یہ اس طرح نہیں تھا. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. Distinction کا مطلب یہ ہے امتیاز. وہ کہتے ہیں نا ایگزام کے معنی کے متعلق کہ I got distinction in my exam. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذات, نسل, عقیدے یا رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کرتے تھے کسی میں. آپ علیہ وسلم سے اگر کوئی امیر ملنے آتا, کوئی غیر مسلم ملنے آتا, یا کوئی کسی بھی رنگ سے مطلب کوئی عجمی ہوا کرتا تھا, یا ٹھیک ہے کالا گورا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمیز فرق نہیں کرتا تھے, سب سے ایک ہی طرح کا برتاؤ رکھتے تھے. People who did not know him, وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے, اجنبی تھے, یعنی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی تھے, could not tell him apart from the rest of his comrades. تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ساتھیوں میں آپ کو نہیں پہچان سکتے تھے. کامریڈ کہتے ہیں ساتھی کو. یہ ہو گیا. تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آپ کو نہیں پہچان سکتے تھے کہ ان میں بھئی یہ ابھی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کون سے جو ہے نبی ہے, کون سے پیغمبر ہے. نہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ عام, بالکل عام انسانوں کی طرح ہوا کرتا تھا. اچھا, اب ہم آگے پڑھیں گے نیکسٹ پیراگراف سے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ میں نے ریویژن کی ہے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے جو جنہوں نے ابھی ہمارا جو ہے واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہے, یہ ان کے لیے. اچھا, ابو امامہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, رپورٹڈ بیان کرتے ہیں کہ the companions of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of the world before him. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے وہ ان کے سامنے زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ He said, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, do you not hear, کیا آپ نہیں سنتے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے انہوں نے زندگی کے متعلق بات کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں سنائی نہیں دیا. Do you not hear, do you not hear, کیا تم نہیں سنتے ہو, کیا تم نہیں سنتے ہو. Simplicity in life is part of faith. کہ سمپلسٹی, سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ. سمپلسٹی جو ہے, سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. سمجھ آئی بات؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نہیں سنتے ہو کہ جو ہے سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کا ذکر جو ہے اگلے پیج پہ ہم دیا گیا ہے، اور یہ ہے اگلے پیج پر ان نوٹس، ابو داؤد بک 1 حدیث 517۔ اچھا، پھر ہے ان لائف سٹائل، طرز زندگی میں، لائف سٹائل، ڈائٹ اینڈ مینرز، خوراک و عادات۔ ڈائٹ کہتے ہیں خوراک کو، لائف سٹائل طرز زندگی یعنی ایک شخص کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ڈائٹ خوراک، کیا خوراک کرتا ہے، اینڈ مینرز اس کے طور اطوار طریقے عادات کیسے ہیں۔ تو ان لائف سٹائل ڈائٹ اینڈ مینرز ہی واز سمپل اینڈ ہمبل، تو طرز زندگی میں، خوراک اور عادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور عاجز تھے، عاجزی کا مظاہرہ کرتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، ون آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز، یعنی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں، سیڈ، انہوں نے کہا، اب یہ جو ہے یہ حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ حدیث جو ہے یہ مروی ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread made from fine flour، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ آٹے کی روٹی نہیں دیکھی تھی، from the time Allah sent him as Rasul until he died، یعنی جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، یعنی آپ پہ وحی نازل ہوئی، تو اس وقت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ آٹے کی روٹی کبھی نہیں دیکھی، مطلب کبھی نہیں کھائی، اپنی موت تک۔ 40 سال کی عمر میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، 40 سال کی عمر میں 610 AD میں، 610 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت سے لے کر اپنی موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ یہ بک میں نہیں، میں آپ کو اپنے آپ میں خود سے بتا رہا ہوں۔ 610 AD 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس حدیث کا حوالہ بھی اگلے پیج پر دیا گیا ہے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث جو ہے وہ یہاں پر نقل کی گئی ہے۔ سملرلی اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، سیڈ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، the mattress of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چٹائی تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، on which he slept، آگے لکھا ہوا ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، was made of leather stuffed with fiber of date tree، تو وہ جو چٹائی تھی نا، وہ کھجور کے درختوں کی شاخوں سے جو ہے وہ بھری گئی تھی، یعنی اس کے اندر کھجور کے درختوں کی جو ہے وہ شاخیں ڈالی گئی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی بنائی گئی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوتے تھے وہ جو ہے چمڑے کی بنی ہوتی تھی، اور اس پر کھجور کے درختوں کی شاخیں اندر ڈالی گئی تھی، اس سے بھرا گیا تھا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم، تو روئی لگاتے ہیں نا، روئی ڈالتے ہیں اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روئی نہیں ڈالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کی شاخیں جو ہے اس میں بھری گئی تھی۔ اچھا، نیکسٹ پیج 3۔ عمر ابن الحارث، حارث کہتے ہیں حارث کو، عمر بن حارث، ون آف رضی اللہ عنہ، ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ساتھی تھے، سیڈ، انہوں نے کہا، کیا کہا، that when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم died، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کب انتقال ہوا؟ ہاں،